فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک حاکم نہ مان لے آپ کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس چیز میں؟ فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات میں۔ ایک ہی صورت، نبی کو حاکم ماننے کا معنی اللہ تعالیٰ کو حاکم ماننا، کیونکہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے۔ جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اچھا حاکم مان لیا، اب مومن ہو گئے؟ نہیں، پھر عملاً فیصلہ آپ سے کروائیں، یہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں کیا فیصلہ آپ کا؟ کوئی کہتا خون نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی کہتا نہیں ٹوٹتا، اختلاف ہے، آپ کا کیا فیصلہ؟ یہ شرعی صورت ہے، آپ سے فیصلہ کروائیں۔ اچھا حاکم مان لیا اور فیصلہ بھی آپ سے کروا لیا، اب تو مومن ہو گئے؟ نہیں، اس فیصلے کو سن کر قبول بھی کریں، کسی تعصب کے بغیر قبول کریں۔ چلے حاکم بھی مان لیا، فیصلہ بھی کروا لیا اور قبول بھی کر لیا، اب تو مومن ہو گئے؟ نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس فیصلے کو سن کر اپنے دل میں ذرہ برابر کھٹک بھی محسوس نہ کریں، تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کو قبول کریں دل کے گہرائیوں سے۔ آپ کو حاکم مانے، فیصلہ آپ سے کروائیں، اس کو قبول کریں، اور ایسا قبول کریں کہ دل میں کوئی خلجان نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، پورے شرع صدر سے قبول کر لیں۔ یہ اختلافات کا حل ہے جو شریعت نے پیش کیا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے اس کا حکم اللہ کے پاس ہے، فیصلہ اللہ کرے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف، فی شیء، شیء کی تنویر نہ کرا، کسی مسئلے اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور نبی علیہ السلام کی حدیث جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور سارے صحابہ سن کر رو پڑے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فقال قائل کأنها موعظة مودع، کسی شخص نے یہ کہہ ڈالا کہ لگتا ہے آپ کی آخری نصیحت ہے، لگتا ہے آپ کا آخری وقت آ گیا، اتنی بلاغت، اتنا مؤثر خطبہ۔ فماذا تعهد الینا، ہمیں آپ کیا وصیت فرمائیں گے؟ اگر یہ تصور کر لیں کہ آپ کا آخری وقت آ گیا تو اس مناسبت سے آپ کی کیا وصیت ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ اوصیکم بتقوی اللہ، پہلی وصیت اللہ کے تقوی کی، اللہ کے خوف کی، اللہ کی خشیت سے اپنے ظاہر کو، باطن کو، دل کو معمور کر لو، بھر لو۔ التقوی ہاں ہونا، کیونکہ تقوی یہاں، تقوی زبانی دعوے کا متقاضی نہیں ہے، بلکہ تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ والسمع والطاعة ولو أمر عليكم عبد حبشي مجدع، اور تمہارا حاکم جو بھی ہو، حبشہ کا غلام ہو، اس کا سر منقے جیسا ہو، مگر اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ انما الطاعۃ فی المعروف، البتہ یہ قانون یاد رکھنا، اطاعت معروف میں، معروف سے کیا مراد؟ وہ امر جس کو شریعت جانتی ہو، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ یہ 2 وصیتیں، اور تیسری کیا ہے؟ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے، ہر مسئلے میں، عقیدے کے مسائل میں، احکام میں، معاملات میں۔ یعنی یہ قوم کسی خیر کی مستحق ہے جو قوم عقیدے کے معاملے میں اختلاف کرتی،
اپنے رب کی ذات و صفات میں مختلف ہے. اختلاف کیا اس کی نحوست. جو قوم پروردگار کے بارے میں اپنے خالق اور مالک کے بارے میں متفق نہیں، کوئی کہتا ہے وہ عرش پہ مستوی ہے، کوئی کہتا ہے ہر جگہ، کوئی کہتا ہے ہر چیز میں. یہ قوم کسی انعام اور اکرام کی مستحق ہے جو اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتی. فرمایا کہ بڑے اختلافات دیکھو، بڑے اختلافات. پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی، ہر چیز کو چھوڑ دینا، میری سنت کو تھام لینا. وہ کوئی بات ہے بڑے چھوٹے کی؟ بات ہے کسی فرقے اور مسلک کی؟ نہیں، سب چھوڑ دینا، میری سنت کو تھام لینا. اللہ کا قانون جو ہے وہ حکم ہے، وہ نافذ ہوگا. بس سنت الخلفاء، اور میرے خلفاء کی سنت راشدین، ان کی سنت. ان کی سنت سے کیا مراد ہے؟ ان کی سنت سے بعض امور. نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو مدینہ میں آپ کا اقتدار تھا، چھوٹی سی بستی تھی. خلفاء کے دور میں وسعت ہوئی، مملکت پھیل گئی. پھر کچھ نظام بنائے، کچھ سیاسی نظام، حکومت کی تسییر کے نظام، کوئی مناسب مقرر کیے، وظائف مقرر کیے. ان امور میں خلفاء کی سنت تمہارے سامنے. خلفاء جو بھی طور طریقے اپنائے ان کا مستند اللہ کا قانون ہے، اللہ کی شریعت سے ماخوذ ہے. تمہاری آسانی کے لیے خلفاء کے طریقے کو دیکھنا، ان کی سنت کو دیکھنا، تو پکڑ لو میری سنت کو. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے تھام لو، بلکہ میری سنت کو اپنی داڑھوں میں دبا لو. داڑھوں میں، ہاتھوں کی گرفت کی بنسبت داڑھوں کی گرفت زیادہ مضبوط ہوتی. یہ اختلافات دیکھو گے ہر مسئلے میں. کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں اتفاق ہو. صرف ایک مسئلے میں اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اتفاق نہیں کرنا، اختلاف ہی کرنا. اس میں سب متفق. تو اس میں خاص طور پہ اختلافات میں متخاصمین میں، فریقین میں، دو مسلک ہوں، دو اشخاص ہوں، دو علماء ہوں، دو افراد ہوں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق پر فیصلہ اس کے خالق کا نافذ ہوگا، اللہ کا امر نافذ ہوگا. بس یہ اس باب کا تقاضا ہے. ایک حاکم نظام وضع کرے، اللہ تعالیٰ کا نظام. ایک قاضی اپنی عدالت میں نظام قائم کرے، اللہ کا قانون. ایک فقیہ مختلف مسائل میں نظام وضع کرے، اللہ کا قانون. اس کے ما سوا جو بھی قانون ہوگا، جو بھی نظام ہوگا، وہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں طاغوت ہوگا. ضروری ہے کہ اللہ کو حکم مانا جائے. افغیر اللہ ابتغی حکما، اللہ کے سوا میں کسی کو حکم مانوں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ حکم، اللہ فیصلہ کرنے والا. ان الحکم الا للہ، صرف اسی کا قانون اور اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. جی